جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدینہ، آپ کو لکھنا ہے کہ مرفوع کسے کہتے ہیں. قاعدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو آئیے پہلے فاعل اور نائب فاعل کی مثال لے لیجیے. آپ فاعل کی مثال آتی ہے جیسے کہ آپ کی نصر زیدن، ٹھیک ہے. اور نائب فاعل کی مثال آتی ہے آپ کی جیسے نصر زیدن، ٹھیک ہے. ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں، پہلی والی مثال میں جو آپ کا زید ہے، زید، ٹھیک ہے، یہ زید ہے آپ کا نائب، وہ زید ہے آپ کا فاعل، ٹھیک ہے. اور نصرہ زیدن میں جو آپ کا زید ہے یہ ہے آپ کا نائب فاعل، ٹھیک. اب دیکھیں آپ، نصرہ زیدن کے اندر جو زید ہے اس کے اوپر بھی دو پیش ہیں، اور نصرہ زیدن کے اندر جو زید ہے اس کے اوپر بھی دو پیش ہیں، ٹھیک ہے. نصرہ زیدن کے اندر جو زید ہے یہ بھی مرفوع ہے، اور نصرہ زیدن کے اندر جو زید ہے یہ بھی مرفوع ہے. مصنف علیہ رحمہ قاعدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ فاعل اور نائب فاعل، فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں پہلے جاننا یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے اسم مرفوع ہو جاتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں، ٹھیک ہے. تو آپ لکھ لیجئے وہ تین چیزیں ہیں. یہ آپ لکھ لیجئے علامت رفع، علامت رفع، علامت رفع. یہ علامت رفع تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک میں آتا ہے آپ کا ضمہ، ضمہ، ضمہ علامت رفع میں نمبر ایک پر آتا ہے آپ کا ضمہ. ضمہ کسے کہتے ہیں یہ دیکھ لیجئے. ضمہ یہ ہے پیش، چاہے ایک پیش ہو یا آپ کے دو پیش ہوں، یہ ضمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور علامت رفع تین ہے نا. دوسری ہے آپ کی الف، دوسری ہے آپ کی الف، ٹھیک ہے، الف. اور تیسری ہے آپ کی واو. تیسری کیا ہے آپ کی واو، ٹھیک ہے. یہ تین علامت رفع ہیں آپ کی. پہلی علامت رفع ہے آپ کی ضمہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک پیش یا دو پیش، دونوں طریقے سے ضمہ آتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اور علامت رفع دوسری ہے آپ کی الف، ٹھیک ہے. اور تیسری آتی ہے آپ کی واو، ٹھیک ہے نا. اب تینوں کی مثالیں بھی دیکھ لیجئے آپ. ان کو علامت رفع کو پہلے لکھ لیجئے تمام اسلامی بھائی. علامت رفع میں سب سے پہلے علامت رفع تین ہے، تمام اسلامی بھائی لکھ لیجئے. علامت رفع تین ہے. نمبر ایک ہے ضمہ یعنی یہ، اور نمبر دو پر آتا ہے آپ کا الف، اور نمبر تین پر آتا ہے آپ کا واو. ان تینوں کو تمام اسلامی بھائی لکھ لیجئے. باقی پھر میں اس کی مثالیں آپ کو دکھاتا ہوں. جی علامتیں ہماری تین تھی نا. پہلی علامت والی مثال دیکھ لیجیے آپ. پہلی علامت والی مثال جیسے یہ نصارا زیدن، یہ جو آپ نے زیدن جو پڑھا نا، زیدن، تو یہ آپ کی پہلی علامت ہو گئی ضمہ والی، ٹھیک ہے. یہ ضمہ والی مثال ہو گئی آپ کی، ضمہ، ٹھیک ہے. دوسری علامت آپ نے پڑھی تھی الف، تو الف والی مثال دیکھیں آپ، نصارا زیدانی، زیدانی. تو یہ آپ دیکھیں یہ الف آ رہا ہے بیچ میں، یہ علامت، یہ الف والی علامت ہو گئی، ٹھیک ہے. تیسری علامت آتی ہے آپ کی واو والی، تو اس میں آپ کا آئے گا جیسے نصارا زیدونا، ٹھیک ہے، زیدونا.
تو اس میں یہ جو واو آ رہا ہے یہ واو والی علامت آ جائے گی. ٹھیک ہے, پھر سے دوبارہ سے دھیان سے سن لیجئے. علامت رفع 3 ہیں. نمبر 1 ہے آپ کی ضمہ جیسے نصر زیدن. نمبر 2 ہے آپ کا الف جیسے نصر زیدانی, یہ الف آ گیا. اور تیسرا ہے آپ کا واو جیسے نصر زیدونا, تو یہاں پر یہ واو آ گیا. ٹھیک ہے نا, یہاں پر ضمہ ہے, یہاں پر الف ہے اور یہاں پر واو ہے. اور یہ سارے اب ان پر زید پر دیکھو رفع ہے تو اب زید کو بولا جائے گا مرفوع, یعنی زید مرفوع ہے. ایسے ہی زیدانی اس پر علامت رفع آ گئی یعنی الف آ گیا تو زید کو بھی مرفوع بولا جائے گا. ایسے ہی زیدونا اس میں علامت رفع واو آ گیا ہے تو اس کو بھی مرفوع بولا جائے گا. تو یہ تینوں جو ہیں آپ کے وہ مرفوع ہیں, یہ تینوں آپ کے کیا ہیں, مرفوع ہیں. یہ تینوں زید, زیدانی اور زیدونا مرفوع ہیں. تو اب دیکھیں آپ قاعدہ یہ آپ کا ذکر فرما رہے ہیں. قاعدہ نمبر 3 ہے کہ فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بالکل دھیان سے سنیے گا پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر فاعل آپ کا مفرد ہے, مفرد, تو اس پر علامت رفع ضمہ آئے گا جیسے یہ آ گیا ہے زیدونا. اور فاعل اگر آپ کا تثنیہ ہے, تثنیہ, تو اس کے اوپر علامت رفع میں سے الف آئے گا. اور فاعل اگر آپ کا جمع ہے تو اس میں علامت رفع میں سے واو آئے گا. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہاں پر یہ آ گیا ہے. اب جہاں کہیں بھی آپ کا فاعل جو ہے مفرد ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر ضمہ آئے گا. اور جہاں کہیں بھی فاعل آپ کا تثنیہ ہے تو اس پر الف آئے گا. اور جہاں کہیں بھی فاعل آپ کا جمع ہے تو اس میں واو آئے گا. جیسا کہ آپ کو یہیں پر چند مثالیں اور اگر بنانا ہے تو آپ اس طریقے سے کہیں گے. اگر آپ کو کہنا ہے کہ ایک مسلمان آیا تو آپ کیا کہیں گے, جاء مسلمن, میم پر آپ نے ضمہ پڑھ دیا. آپ کو کہنا ہے 2 مسلمان آئے تو آپ کہیں گے جاء مسلمانی. آپ کو کہنا ہے سب مسلمان آئے تو آپ کہیں گے جاء مسلمونا. ایسے اس میں آپ دیکھ لیجیے, آپ کو کہنا ہے ایک زید نے مدد کی تو آپ نے کہہ دیا نصرا زیدن. یہی آپ کو کہنا ہے کہ 2 زیدوں نے مدد کی تو آپ نے کہہ دیا نصرا زیدانی. یہی آپ نے کہہ دیا سب زیدوں نے مدد کی تو آپ نے کیا کہہ دیا نصرا زیدونا. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجیے. ٹھیک, تو یہ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا آپ کا. اب اسی میں آپ دیکھیے قاعدہ نمبر 2 قاعدہ نمبر 3 ہو گیا. یہ قاعدہ نمبر 4 بیان فرما رہے ہیں کہ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ پیارے اسلامی بھائیوں, اس میں آپ دیکھیں زید یہ واحد ہے, زیدانی یہ تثنیہ ہے, زیدونا یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, لیکن فعل دیکھیں آپ, فعل تینوں صورتوں میں آپ کا واحد ہی آ رہا ہے. یہاں بھی نصرہ ہے, یہاں بھی نصرہ ہے اور یہاں بھی نصرہ ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہاں آپ نے ترجمہ کیا نصرہ زید مدد کی ایک مرد نے, ایک زید نے. یہاں آپ نے ترجمہ کیا مدد کی 2 زیدوں نے. یہاں آپ نے ترجمہ کیا کہ مدد کی سب زیدوں نے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ پہلے والی مثال میں مدد کرنے والا ایک ہے تو آپ فعل کو واحد لے کر کے آ گئے. دوسرے والی مثال میں مدد کرنے والے 2 ہیں تو فعل کو تثنیہ لانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ایسے ہی مدد کرنے والے یہاں پر وہ کئی سارے زید ہیں تو یہاں پر فعل کو جمع لانا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس فعل تو واحد تثنیہ و جمع والے سبھی ہیں. کیونکہ یہاں پر نصرہ لے لیا, یہاں پر نصرا لے لیتے اور یہاں پر نصرو لے لیتے, سب فٹ ہو جاتے. ٹھیک ہے نا, تو اب یہاں پر یہ خاص بات ذکر کر رہے ہیں. وہ خاص بات کیا ہے وہ دیکھیں آپ. وہ خاص بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے اس میں ظاہر اور ایک ہوتا ہے اس میں ضمیر. اس میں ظاہر, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے اس میں ضمیر. اس میں ضمیر, ٹھیک ہے. اس میں ظاہر جیسے کوئی سا بھی اسم لے سکتے ہیں ہم, جیسے زیدن ہے. اور اس میں ضمیر میں کوئی سی بھی ضمیر لے سکتے ہیں جیسے کہ ہوا وغیرہ ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی سی بھی ضمیر لے سکتے ہیں اس میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں, جس وقت میں فاعل ہمارا اس میں ظاہر ہوتا ہے, اس میں ظاہر, جس وقت میں فاعل ہمارا اس میں ظاہر ہے, ٹھیک ہے, تو جیسا کہ یہ ہے فاعل اس میں ظاہر ہے, جس وقت میں فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا, واحد کا صیغہ ہی آئے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے, جیسے کہ پیارے اسلامی بھائیو آپ دیکھیے نصرہ زیدن میں زید یہ اس میں ظاہر ہے, نصرہ زیدانی میں زیدانی اس میں ظاہر ہیں.
नसरा ज़ैदूना में ज़ैदूना ये इसमें ज़ाहिर है, इसमें ज़मीर नहीं है। और कायदा हमने पढ़ा है कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होता है, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होता है तो फ़ेल हमेशा वाहिद आता है। तो यहाँ पर हम फ़ेल को वाहिद लेकर के आ गए हैं। जी दिखाई दे रहा है तमाम इस्लामी भाइयों को? जी मदीना, जी दिखाई दे रहा ये दिखाई दे रहा है। चलिए है। माशाअल्लाह। दिखाई दे रहा है। चलिए तो देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ तक हमारे दो कायदे हो गए। पहला कायदा हो गया फाइल और नाइब फाइल दोनों हमेशा मरफू होते हैं। तो ये वाली मिसाल आपने देख ली नसरा ज़ैदुन, और नाइब फाइल वाली मिसाल के इसी को सबको आप जो है मजहूल कर दें। ये सब फाइल वाली मिसालें हैं। इस वक्त आप इसी फेल को मजहूल कर दें, नुसीरा नुसीरा नुसीरा, ये सब आपके फेले मजहूल हो गए। तो अब ये ज़ैदुन ज़ैदानी ज़ैदून सारे के सारे नाइब फाइल हो गए। तो फाइल भी हमेशा मरफू होता है और नाइब फाइल भी हमेशा मरफू होता है। और मरफू किसे कहते हैं? जिस पर जम्मा है वो भी मरफू है, जिस पर अलिफ आए वो भी मरफू है, और जिस पर वाव आए वो भी मरफू है। ठीक है ना? तो जैसे देखें नुसीरा ज़ैदुन ये भी मरफू, नुसीरा ज़ैदानी ये भी मरफू, नुसीरा ज़ैदुन ये भी मरफू। ऐसे इसको मरफू मारूफ हमने जब पढ़ा नसरा ज़ैदुन, नसरा ज़ैदानी, नसरा ज़ैदूना, तब भी ये सारे के सारे मरफू थे। ठीक है। दूसरा कायदा उन्होंने बताया, वो चौथा कायदा आज के सबक में आपका दूसरा और वैसे चौथा कायदा है क्या कि फाइल या नाइब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आएगा। जैसे आपने ये देख पढ़ा। अब अगर आप इसको फाइल बनाएं तो कहेंगे नसरा ज़ैदुन, फाइल जो इसमें जाहिर है तो वाहिद है। नसरा ज़ैदानी फाइल इसमें जाहिर है तो फेल हमेशा ये वाहिद है। नसरा ज़ैदूना फाइल इसमें जाहिर है तो फेल यहाँ पर भी वाहिद रहेगा। ठीक है। चलिए ये हो गई आपकी इसमें जाहिर वाली मिसाल, ये इसमें जाहिर वाली मिसाल हो गई। ठीक है, यानी इसमें जाहिर हो गया फैला आपका ज़ैदुन। अब आ जाइए इसमें ज़मीर वाली मिसालों पर। तो इसमें ज़मीर वाली मिसालें देखिए आप। जी इसमें ज़मीर वाली मिसालें देखें तमाम इस्लामी भाई। इसमें ज़मीर वाली मिसाल जैसे ज़ैदुन नसारा, ठीक है। ज़ैदानी नसारा, ज़ैदूना नसरू। ठीक है। अब इन तीनों जुमलों में आप देखें कि जैसा कि आपने पढ़ा था माक़बल में कि फेल की निस्बत जब इसमें ज़मीर की तरफ होती है तो इसमें ज़मीर को ही फ़ाइल बनाया जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखें, और ये भी आपने पढ़ा था कि फेल के बाद में जो इस्म आता है अगर वो फ़ाइल बनने की सलाहियत रखे तब तो उसे फ़ाइल बनाया जाएगा, वरना नहीं बनाया जाएगा। तो अब आप देखें नसरा के बाद यानी फेल के बाद कोई इस्म नहीं है जिसको फ़ाइल बनाया जाए। तो अब नसरा के अंदर जो ज़मीर है उसी को हम फ़ाइल बनाएँगे। तो अब नसरा के अंदर कौन-सी ज़मीर आएगी? नसरा के अंदर वाहिद की ज़मीर है। ठीक है, उसी को हमने फ़ाइल बना दिया। अब यहाँ पर नसरा के अंदर तस्निया की ज़मीर है, उसी को हमने फ़ाइल बना दिया। नसरू के अंदर जमा की ज़मीर है, उसी को हमने फ़ाइल बना दिया। ठीक है? और कायदा ये आपका ज़िक्र फरमा रहे हैं कि और अगर इसमें ज़मीर फ़ाइल हो तो फ़ेल उस ज़मीर के मर्जिअ के मुताबिक होगा। अब आप देखें, हर ज़मीर के लिए एक मर्जिअ का होना ज़रूरी है। यानी हर ज़मीर के लिए उस चीज़ का होना ज़रूरी है कि जिसकी तरफ वो लौटे। ज़ाहिर-सी बात है जिसके लिए आप कह रहे हैं वो, जिसके लिए आपने कहा वो, तो अब वो भी तो एक शख्स होना चाहिए ना। या जिसके लिए आपने कहा तू, तो तू के लिए भी तो एक शख्स होना चाहिए ना। या जिसके लिए कहा मैं, तो मैं के लिए भी एक शख्स होना चाहिए ना। तो ये जो इन शख्सों के जो नाम होंगे वो सारे के सारे, और जो ज़ात होगी वो सारे के सारे इसमें ज़ाहिर कहलाएँगे। ठीक है ना? तो अब आप देखें, ये जो मिसाल दे रहे हैं ज़ैदुन नसरा, तो नसरा के अंदर जो एक हुआ ज़मीर है वो लौटेगी ज़ैद की तरफ। तो अब ज़मीर का मर्जे क्या हुआ? ज़ैद। अब इस ज़मीर का मर्जे ज़ैद वाहिद है, तस्निया या जमा है? तो हमने देखा वाहिद है। तो अब फ़ेल के अंदर ज़मीर भी जो है वाहिद की रहेगी। ऐसे ही ज़ैदानी नसरा, तो ज़ैदानी ये तस्निया है। फ़ेल के अंदर जो ज़मीर आएगी वो ज़मीर लौटेगी ज़ैदानी की तरफ, और ज़ैदानी है तस्निया, तो अब फ़ेल के अंदर भी तस्निया की ही ज़मीर होगी। ऐसे ही ज़ैदूना नसरू,
تو یہاں پر یہ فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے زیدونا ہے جو کہ جمع ہے، تو اب فعل کے اندر بھی وہی ضمیر آئے گی جو کہ جمع کی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر مرج واحد تھا تو نصرا، یہاں پر مرج جو ہے تسنیہ ہے تو اس کو نصرا فعل کو کر دیا، اور یہاں پر مرج جو ہے جمع ہے تو نصرو فعل کو جمع کر دیا. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو، جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اگر کسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ارشاد فرمائیں. کتاب میں دیکھیں تمام اسلامی بھائی، کتاب میں دیکھیے قاعدہ نمبر 4 انہوں نے ذکر فرمایا ہے. قاعدہ نمبر 4 میں فرما رہے ہیں کہ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے قاما ولدن، ٹھیک ہے، قاما ولدانی اور قاما اولادن. تو اس میں آپ دیکھیں قاما یہ فعل ہمیشہ واحد رہا، ٹھیک ہے، کہیں اس کا فاعل جو ہے ولدن واحد آ رہا ہے، اور کہیں اس کا فاعل ولدانی تثنیہ آ رہا ہے، اور کہیں اس کا فاعل جمع یعنی اولادن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن فعل ہمیشہ واحد ہی رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب میں اس کی ترکیب دکھاتا ہوں آپ کو، وہ ترکیب دیکھ لیجئے تمام اسلام میں. ترکیب دیکھیے جیسے قاما ولدن، یہ والی مثال لے لیں ہم، یا پھر اس طریقے سے کر کے ولدانی، یہ والی مثال لے لیں ہم، یا پھر یوں کر کے اولادن والی مثال لے لیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ تمام اسلامی بھائی سمجھ رہے ہوں گے. یا تو آپ کہیں قاما ولدن، یا کہیں قاما ولدانی، یا کہیں قاما اولادن. ٹھیک ہے، اولادن. یہ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں پر قاما کا فاعل جو ہے ولدن ہے، اور یہاں قاما کا فاعل ولدانی ہے، اور یہاں قاما کا فاعل اولادن ہے. ترکیب کیسے کریں گے آپ؟ ترکیب ایک ہی طریقے کی ہوگی. کیا؟ قاما ترکیب کریں گے. قاما کیا ہے؟ فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے، اور صیغہ کا ہے یہ آپ کا، تو آپ کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب. یہ جگہ کم ہے اس لیے ہم نیچوں کو لکھتے چلے جا رہے ہیں، سب لوگ دیکھ لیجئے. یہ فعل ماضی معروف ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا قاما کا فاعل کیا ہے؟ تو ولدن، یہ آپ کا آ رہا ہے فاعل. ٹھیک ہے، قاما فعل ہے اور ولدن اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر اس طریقے سے ترکیب کریں گے. فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. کیا لکھ دیں گے یہاں پر آپ؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ. جی جملہ اسمیہ میں دیکھیے تمام اسلامی بھائی، جیسے الولد قاما، ٹھیک ہے، یا چلیے اتنا ہی دیکھ لیجیے پہلے الولد قاما. تو اس میں کیا ہوگا آپ کا؟ یہ الولد جو ہے یہ ہے آپ کا مبتدا، ٹھیک ہے، الولد ہو گیا آپ کا مبتدا، اور قاما کیا ہے؟ یہ قاما ہے آپ کا فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے، اور صیغہ کا ہے؟ یہ صیغہ آپ کا واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے. فاعل کیا ہے اس کا؟ تو قاما کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے، وہ اس کا فاعل بنے گی. قاما کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس کو کہیں گے آپ ہوا ضمیر پوشیدہ. ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا فعل قاما، قاما ہو گیا فعل، اور قاما کے اندر ہوا ضمیر یہ ہو گئی آپ کی فاعل، ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر، تو آپ کیا کر دیں گے؟ آپ یوں کر دیں گے، یہاں سے اوپر سے لے آؤ یا یہیں سے لے لو. فعل اپنے فاعل سے مل کر، یوں فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ تو نیچے لکھ دیں گے آپ جملے فعلیہ
خبریہ ہوا، یعنی جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب تمام اسلامی بھائی اس کو بالکل دھیان سے دیکھیے. پہلے والے جملے کی ترکیب، قاما ولدن، قاما فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. پوری بات بولیں گے اس میں آپ. قاما فعل معروف ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. پھر ولدن فاعل ہے، یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. مدینہ اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. جملے اسمیہ ہونا چاہیے تھا. جی ہاں. خبر لکھنا ہوگا نا، جملے پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بدیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا.